السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت نہم کے سبق قدر ایاز کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ جب ماسٹر صاحب چھوٹے چوہدری کے گھر اچانک پہنچ گئے تو چھوٹے چوہدری کو میزبانی کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ اب یہ نہیں کہ چھوٹا چوہدری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، یعنی مہمانوں کی خاطر مدارات نہ کرنے والے۔ انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا، یعنی بھروسہ نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ موافق یعنی پسند یا راست۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ تواضع یعنی خاطر مدارات، ابتدا یعنی آغاز کیا، شروع کی۔ چھوٹا چوہدری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بہت تعظیم کے ساتھ اپنی چوپال میں لے گئے۔ تعظیم یعنی بڑی عزت سے۔ چوپال کے دو حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندھی تھی اور دوسری کے عین مرکز میں آتش دان تھا، جس کی آگ کے شعلے دھواں بیک وقت بلند ہو رہے تھے۔ بیک وقت ایک ہی وقت میں، یعنی ایک ہی وقت میں ایسا لگتا تھا کہ شعلے بلند ہو رہے، جیسے ہی شعلے بلند ہوتے تھے ساتھ ہی دھواں بھی نکلنے لگتا اور بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا دیتے۔ روشنی یعنی اجالا، تاریکی یعنی اندھیرا۔ قواعد کی روح سے یہ مرکب عطفی ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی شعلے بلند ہوتے تو کیا ہوتا کہ جیسے وہ بلند ہوتے روشنی پھیل جاتی اور جیسے ہی شعلے مدھم ہوتے تو تاریکی چھا جاتی۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا۔ خشک گھاس تھی اور اس کا نرم فرش وہاں پر موجود تھا۔ فرش کے اسم جامد ہوگا بیٹا اور اسم نکرہ بھی ہے قواعد کی روح سے، جسے مقامی زبان میں ستھر کہتے ہیں، یعنی خشک گھاس کا نرم اور گرم جو فرش ہے جو آتش دان کے گرد پایا جاتا ہے چوپال کے اندر، اسے ستھر کہتے ہیں۔ گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نال کہا۔ آؤ جی خیر نال یعنی خیریت کے ساتھ آئیں۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا۔ ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی یعنی ان کا حال احوال پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کر کہا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی۔ نوبت نہیں آئی یعنی ابھی یہ باری نہیں آئی، میری شادی نہیں ہوئی، اس سے میرے بچے نہیں ہیں، لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی۔ نامولود جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ ہر ملاقاتی یعنی ملاقات کرنے والا۔ قواعد کی روح سے بیٹا یہاں پہ مہمان نواز جو ہیں اور ملاقاتی قواعد کی روح سے اسم فاعل ہوں گے، اسی طرح مہمان وہ بھی اسم فاعل ہوگا۔ یہی ان کی تواضع کی ترکیب یعنی طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا کہ وہ پہلے مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے اور پھر بال بچوں کی، گھر والوں کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ چوپال بیٹا کہتے ہیں گاؤں کا ایسا مقام جہاں پر لوگ مل کر بیٹھتے ہیں یا مسافر ٹھہرتے ہیں اور وہ اپنے صلاح مشورے کرتے ہیں، اپنے مسائل، اپنی خوشی غمی میں جو پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں اور یہیں پر ایک دوسرے کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ گاؤں کے لوگ دن میں ایک مرتبہ یعنی شام کے وقت ضرور چوپال میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر سب مل بیٹھتے ہیں۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، پتلون یعنی پینٹ، لہٰذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی۔ رنگیلی چارپائی یعنی رنگ دار چارپائی، قواعد کی روح سے مرکب توصیفی۔ سلیم حیران ہو کر بولے ابا جان، ان میں اتنی عقل نہ تھی یعنی سمجھ نہ تھی کہ انہیں کرسی دے دیتے۔ کرسی قواعد کی روح سے اسم نکرہ اور اسم جامد۔ میں نے کہا بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی، یعنی عقل وہ ضرور رکھتے تھے، انہیں اتنی سمجھ تھی کہ مہمانوں کی خاطر تواضع کیسے کرنی ہے، لیکن جو ان کے وسائل تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایات کی ہوئی تھیں، اسی میں خوش تھے، شاکر رہنے والے تھے، اس لیے وہاں پر
انہیں کرسیوں کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی وہ کرسی پنے سے نمائش کیا کرتے تھے کہ وہ بہت بڑے ہیں، بڑے امیر کبیر ہیں۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا، ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے، یعنی معمولی نوعیت کے، اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی، یعنی چودھری پن کا دکھاوا کرنا ہو یا بتانا ہو لوگوں کو تو اس کے لیے کرسیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا، یعنی سلیم چاہتا تھا کہ دیہاتوں کی کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا سامنے آ جائے، وہ اس پر ڈٹ کر بیٹھا تھا کہ وہ ان کی غلطیاں اپنے والد کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ دیہاتی قواعد کی روح سے بیٹا صفت نسبتی ہوگا، دیہات سے نسبت کی وجہ سے، جیسے انگریز سے انگریزی، جاپان سے جاپانی، پاکستان سے پاکستانی، اسی طرح دیہات سے دیہاتی۔ مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے، گول کمرے یعنی بیٹھکیں۔ میں نے سلیم کو سمجھایا، اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو، مستطیل یعنی چکور، یا جسے اب اسکوائر کہتے ہیں، اسکوائر فارم میں نہ ہو، تو پھر وہ بھی گول کمرے میں رہتی۔ گول کمرہ بیٹا کہتے ہیں عام کمروں سے جو الگ ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، یہ جسٹ ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ باقی کمروں سے منفرد ہے۔ اسے ڈرائنگ روم کہہ لیں آپ، اسے گول کمرہ کہہ لیں، اسے بیٹھک کہہ لیں، کچھ بھی۔ تو علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ سلیم طنز کو پا گیا اور بولا، گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا، یعنی مشہور ہو گیا، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چکور ہے۔ یہ MCQ ہائی لائٹ کیجئے گا بیٹا کہ ہماری اپنی جو بیٹھک ہے وہ بھی گولائی میں تو نہیں ہے، وہ چکور شکل میں ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام؟ میں نے ہنس کر کہا، بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے، یعنی تہذیب یافتہ نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں پر ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ یہاں پر والد صاحب نے طنز کیا ہے شہریوں پر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ شہری لوگوں کو پیٹ اینیملز پالنے کی، پالتو جانور رکھنے کی عادت ہو چکی ہے۔ وہ اپنے گھروں میں کتے اور بلیاں پالتے ہیں، اور وہ عموماً ان کے ڈرائنگ رومز میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے بیڈ رومز میں، بچوں کی گود میں، ہر جگہ پر وہ انہیں ساتھ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر والد صاحب نے طنز کیا ہے اور بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ واقعی اتنے مہذب نہیں ہوتے شہریوں کی طرح کہ وہ کتے اور بلیوں کو ڈرائنگ روم کی زینت بنا، وہ گھوڑوں ہی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ علی بخش مسکرایا۔ سلیم کسی قدر چکرایا، یعنی علی بخش تو مسکرا رہا تھا اس صورتحال کو جان کر اور مصنف کی باتیں سن کر، البتہ سلیم پریشان ہو گیا، لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سن رہا تھا، یعنی بڑے شوق سے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دابنے لگا، یعنی دبانے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بھنوا کر لائے۔ مکئی کے بھٹے بیٹا یہ چھلی کے دانے ہیں یا چھلیاں جو کہ آگ پر سکوائی جاتی ہیں۔ سلیم جھٹ بول اٹھے، یعنی فوراً بولے، ابا جان مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں۔ پکنک یعنی سیر و تفریح کے جو پروگرام بنائے جاتے ہیں دریا کے کنارے، کسی پارک میں یا کسی بھی جگہ جہاں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسے پکنک منانا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابا جان مکئی کے بھٹے تو پکنک پہ یعنی سیر و تفریح کرتے ہوئے کھاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے۔ وہ لوگ اتنی سی بات بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا، یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ادھر ادھر تو جاتے نہیں، ان کے پاس نہ پارک ہے، نہ کوئی سینما گھر ہے، نہ کوئی دریا کا کنارہ، جھیلیں وغیرہ، تو وہ عموماً کھیتوں میں اور اپنے گھروں میں ہی پکنک منانے کا کام کر لیتے ہیں۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی، یعنی درستی کر دی، اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے، یہ تکلیف نہ کریں، یعنی زحمت نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ تو انہوں نے چائے کی فرمائش کی، قواعد کی روح سے پیالی سم تصغیر۔ سلیم نے فوراً تائید کی، فوراً تائید کرنا یعنی حمایت کی، بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا، بات تو ٹھیک تھی بشرطے کہ ان کے گھر میں چائے بھی ہوتی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی
کہانی ہوتا ہے بیٹا ایک تفصیل سے ایک بات کو بتایا جانا اور واقعات اور حالات کو بتانا، اور مکالمہ ہوتا ہے کہ بات چیت، ایک بندہ سوال کر رہا ہے تو دوسرا جواب دے رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مصنف کہ میں تو کہانی سنا رہا تھا، لیکن جب اس مقام پر آئے تو سلیم نے تیزی سے سوال کرنے شروع کر دیے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کہانی نہیں بلکہ ہم آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ چنانچہ فوراً بول اٹھے، چنانچہ قواعد کی روح سے حرف علت ہے، تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی، یعنی دیہاتی لوگ چائے نہیں پیا کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ اب سلیم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کے مہمان نے ان سے فرمائش کی اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا اور ڈھٹائی کے ساتھ کہ ہمارے پاس تو چائے ہے ہی نہیں، تو انہیں شرم نہیں آئی ہوگی۔ میں نے کہا بھئی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، یعنی اس میں کوئی شرمندہ ہونے کی حیا والی بات نہیں کہ چائے نہیں ہے ان کے گھر میں۔ دوسرے، انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی، یعنی کوشش کرنا شروع کر دی کہ انہیں چائے مل جائے اور وہ مہمان کی خاطر تواضع کر سکیں۔ اور قواعد کی روح سے حرف عطف ہے بیٹا۔ دوڑ دھوپ قواعد کی روح سے مرکب تابع موضوع، کیونکہ دو لفظ ہیں اور دو لفظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، اور ایک لفظ کے ساتھ جب دوسرا لفظ بلا ضرورت بامعنی لفظ استعمال کریں گے تو وہ مرکب تابع موضوع ہوگا۔ آخر مقامی حکیم قواعد کی روح سے اسم فاعل ہوگا بیٹا۔ مقامی یعنی اسی علاقے کا رہنے والا۔ تو مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی، اور ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی، یعنی صرف مریض اپنی طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے چائے پیا کرتے تھے، عام لوگ چائے نہیں پیتے تھے۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولا چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہوا۔ سین کے اوپر پیش ڈالیے بیٹا، سوال ہوتا ہے صحیح درست تلفظ اس کا۔ عجیب یعنی انوکھا، یہی نہ کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے۔ وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ یہاں پر سلیم دوبارہ مذاق اڑا رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں کہ دیہاتیوں پر کہ ان کے پاس تو پتہ ہی نہیں تھا، انہیں سلیقہ ہی نہیں تھا کہ چائے کیسے دی جاتی ہے اور چائے کے ساتھ کیا دیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس تو صرف مکئی کے بھٹے تھے، وہی کھاتے تھے اور وہی لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ نہیں بیٹا، یہ بات نہ تھی۔ سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، یعنی بڑا اہم تھا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے، کیونکہ انہیں چائے بنانی نہیں آتی تھی، وہ چائے پیتے ہی نہیں تھے، انہیں سلیقہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی طریقہ آتا تھا کہ چائے کیسے بنائیں اور کیسے اسے پیش کیا جائے۔ سلیم نیم وحشت کے عالم میں میرا منہ تکنے لگا اور بولا، نیم وحشت یعنی حیرت کی کیفیت، اور منہ تکنے لگا یعنی دیکھنے لگا۔ ابا جان چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے۔ جمعدار بیٹا، ایک تو جمعدار وہ ہوتے ہیں جو صفائی کرتے ہیں، دوسرا جو مزدوروں سے کام لیتے ہیں انہیں بھی جمعدار کہا جاتا ہے، اس طرح گھر میں کام کرنے والے کو اور معاشی کو بھی جمعدار کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سلیم کہتے ہیں ابا جان چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے۔ کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے، یعنی نا تجربہ کار تھے کہ انہیں سلیقہ ہی نہیں تھا کہ چائے کیسے بنائی جائے؟ تو سلیم کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بالکل یہ مسئلہ بھی تھا کہ انہیں طریقہ نہیں آتا تھا، سلیقہ نہیں آتا تھا، کیونکہ عام نہیں تھی چائے، اور وہاں پر صرف اور صرف لوگ لسی پیا کرتے تھے اور لسی کا ہی رواج تھا، اس لیے وہ اس فن سے، اس ہنر سے ناواقف تھے۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات اور اپنے بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور بآسانی انہیں سبق ہم نکات اور قواعد کی روح سے یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔